بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله على آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ ایک شیری 40 سال تک نبی سن کے نہیں سن بندہ فکر دے تے آلہ ردی ہو نہیں تو بندہ پاگل ہی چنگا ہاں جی بعد جو لوگ کہنا ہے پاگل ہوئے تو پہلے ہی بندہ پھر بندے نے پترانے کام کرے کتنی عجیب گل ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بنے باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان اسی کوئی اعلی حضرت دی شخصیت نال پیار کیتا نسبت نال پیار کیتا بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو کیسی فکر اللہ نے دی بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خل چھوٹا سا عطردان ہے تو مثل دیا گلاں کرنا اعلیٰ حضرت بریلوی لکھا فرمایا بشر دا یہ مانا ہے کہ حضور نے فرمایا میں خدا بھی نہیں تو خدا دا بیٹا بھی نہیں اعلیٰ حضرت نے لکھی بشر دا یہ مانا ہے بس اس تو علاوہ جڑا لوگ گلاں کرنے انہوں نے شرم آنی چاہیے کہ ہو جیاں گلاں کرنے
بزم ثنائے زلف میں میری عروج سے فکر ہوئے تے اعلی حضرت بریلوی جی ماندن میری فکر کتنے پہنچی بھئی 8 جنتاں دیاں خوشبوواں مل جان نا تے نبی علیہ السلام دی زلف دی خوشبو دے مقابلے او شیشی بندی جڑی داتا صاحب بار وکری ہوندی بزم ثنائے زلف میں میری عروج سے فکر کو ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطردان ہے عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا. میں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں یوں دیا پترا پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ اعلی حضرت فرماندے تو نور بشر دیاں گلاں چھیڑنا نور تے سدرۃ المنتہا تے رہ گئے اگے دس کون گیا وکیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم. امام بصیری کہندے نا جڑے اج ستے ہی نہیں جاگے انہاں نوں کی پتہ ہے حقیقت محمدی ہے کی اے اج دا نظریہ نہیں تے امام بصیری حضور دے سامنے پڑھیا اور شارحین نے لکھا کہ جڑے 4 شعر حضور نے پسند کیتے انہاں وچ ایک اے وی ہے میں تو میری گل تک کیتی نہ جنے والی 4 شعر حضور نے خاص پسند فرمائے 3 واری سنے امام بصیری کو دوبارہ پڑھے شعر اے شعر حضور نے 3 واری سنے امام بصیری کو وکیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم. جڑا خواباں تو ہی نہیں اٹھے انہاں نوں کی پتہ حقیقت محمدی ہے کی. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں. فرمایا جتھے نور جلدا ہوئے ہوتے لیکن اگے اعلیٰ حضرت فرماندے کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. فرمایا نیڑے جناب جبریل پہنچے سن کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. یہ تو ایک شعر ہوتے بابا گل ہے بڑی اساں اعلی حضرت بریلوی نے دنیا کے سامنے پیش ہی نہیں کیتا خدا دی قسم. مینوں صاحبزادہ صاحب نے کہا بھئی وہ گل سنانی فتویٰ تے میں کتاب تے اج بھول گیا چھٹی جلد لیکن میں اپنی ڈائری جو فتویٰ لکھیا ہوا تے میں وہ فتویٰ سنا سا بھئی اعلی حضرت فتویٰ کی پوچھا کی ہے تے اعلی حضرت جواب کی دیتا ہے. تمہیں پتہ میں اللہ رسول دے فضل و کرم نہ اعلی حضرت بریلوی دے در دے کتےاں دے کتا بھی میں نہیں بندا جی ہاں سمجھ ہی کوئی نہ میں اسی تے جڑے بزرگ اتنے ہیں انہاں دے در دے نہیں بن سکتے تے اعلی حضرت بریلوی دے بڑے دور آئے سمجھ آئی تے اعلی حضرت بریلوی دا فتاوی رضویہ الحمدللہ میں اول تا آخر پڑھیا 70 کیونکہ میں مقدمہ لے تے میں مقالہ لکھیا اور مقالہ فتاوی رضویہ دے شروع جو چھپ رہا اعلی حضرت بریلوی نو کوئی بعد وچ پڑھسی میرا مقالہ پہلے پڑھسی. کریمہ کے در فضل بالا ترن سگاں پرورن چنا پرورن. یہ میرا کمال نہیں شاعر کہندا کریم اپنے فضل بہت بلند و بالا ہوندے نے کتے نو بھی نوازن تے حد کر دینے. اس واسطے میں میرے تے الزام کوئی نہ لائے میں بن پڑھے تقریر کر رہا. میں اعلی حضرت بریلوی نے میں تے روزانہ دورہ حدیث جی بج گئے سارے کینیڈا دے جڑے ہے طالب علم کینیڈا نے منن والے مجددہ جڑے سن میں کہ میری کلاس وچ کوئی نہیں بیٹھ سکتا باقی بشک پیریڈ بیٹھن مدرسے میں نہیں کٹتا لیکن میری کلاس جڑا کینیڈا نو منن والا ایتھے نہیں بیٹھے گا میرے کو انہوں کوئی فائد نہیں ہوئے گا. میں بلکہ دعا کراں گا بھئی یا اللہ انہوں میری طرف کچھ ٹکا بھی علم نہ ملے جنہیں میری کلاس بہنا غیرت امام احمد رضا بریلوی وہ سارے کینیڈا والے چھٹ گئے بیچارے. اتنا تشدد اتنی انتہا پسندی میں آخیا جی گل تو یہی ہے ہوں کی کریے ساری بھی کچھ مجبوری سمجھ آئی نا بات. حضرت ذنون مصری بیٹھے سن دریا دے کنارے تے ٹھواں روڑ رہے سی
آپ نے چکیا تے انہیں ڈنگ ماریا پھر سٹ دیتا، پھر چکیا پھر سٹ دیتا، ڈنگ ماری آوے۔ مرید کہنے لگے حضور اے نہیں جی اپنی عادت تو بعد آندا چھڑ دیو، فرمایا وہ اپنی عادت تو بعد نہیں آندا تے اسی کیوں آ گئی ہے؟ عرش پہ جا کے مر گیا کل، تھک کے گرا غشا گیا، ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ آگے سان اٹھائیں 6 مہینے لگاؤ ورنہ قبر میں ٹھوئے آ جائیں گے۔ میں آخا جناب یہ تو اسی برحق ہے میرے آقا نے فرمایا، لیکن اے بھی نال دسے کرو تے حضور بھی آنا ہے صلی اللہ۔ دونوں گلاں کیتے کرو نا، یک طرفہ ٹریفک نہیں چلنی چاہیے، جام ہو جاندی، ہاں جی گڈیاں آپس میں ٹکرا جاندیاں، تو بندے نے پتراں والے کام کرو، اے بھی نال دسے کرو تے حضور بھی آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے امام الانبیاء بھی آنا ہے۔ اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے۔ کیسی بات ہے، اے حضور دا فرمان ہے یسرو آسانیاں پیدا کرو، ایویں بندے دے پیروں کڈی رکھیا جناب ٹھوئے ہو گئے جناب۔ وہ جڑا ہے نا طارق انہاں دا مولوی، وہ ایویں چپڑا مارنا رہنا، تے میں اودی تقریر سنی، مینوں مطلب پریشانی ہوئی، کافر اگر سونا نہیں ہو جی تقریر، وہ کہن گے اے جے دین دے رہنما ہوندے، ایٹی موٹی 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 اکھ والی ہو رہی ہوں گی، فلان ہوگا یہ ہوگا۔ میں کہا تو ہوراں دے لالچ لوگوں نے نمازاں پڑھائی جا رہے، حسن والی گل نہیں، میں جی گل کرن لگا۔ مولانا حسن رضا فرماندے نا ایسے جلوے پر کروں لاکھ حوروں کو نثار۔ ممتاز حسین قادری، جرت و بہادری، جرت و بہادری، جرت و بہادری، جلووں نہیں ایسے جلوے پر کرو، ایک جھلک، جلووں نہیں فرمایا، لاکھ حوروں کو نثار۔ اللہ جڑا جس شہر نہ گیا ہوئے یارا سانو کوئی نہیں تھرمامیٹر انہوں سمجھا دیئے، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق والی از حق طلب۔ یہ تو اقبال داڑھی منڈا بھی بیچارہ روندے روندے چلا گیا، کہندا اللہ کو کوئی ذرہ مانگ لویں حضور دی محبت، ذرہ مانگ، وڈا تو تیرا کام ہی کوئی نہیں، تو مالے داریاں نہ چھوڑ سکنا، رشتہ داریاں نہ چھوڑ سکنا، تو نمازاں نہ چھوڑ سکنا۔ جی مولانا صاحب نماز ہی پڑھنی جی، میں کہا جی ٹکر ہی کھانا، شامی جا کے ہانڈ مطلب چٹنی کٹ کے کیوں نہ ہو کھانے، ٹکر ہی تو کھانا، کچا پکا ہوئے زرانی جناب جتیاں لا کے کٹن لگ پاندے ہو، جناب جناب روٹی نہیں صحیح بڑھائی، تم ستی رہی ہیں، آج سالن ساڑ دیتا ہی۔ میں آخیا شرم نہیں آتی، روٹی واسطے اتنا حساس ہے تے نماز دا اتنا حساس بھی نہ، تو جتھے چاہے تو نمازاں پڑھ لینا، روٹی تو جتھوں چاہے تو نہ کھاندا۔ توجہ جی، حضور نال پیار کرنا ہے، اتنے بھی آئے چونکہ میرا اتنے ہوں نعرہ نہیں لانا کسے، بالکل قطعی طور پہ بزرگاں دی مسجد کوئی آداب بھی ہوندے، سمجھ آئے۔ حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری تذکرہ باؤدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ جی لکھیا، بھئی آپ جا رہے سن گلی وچ، ملتان دی گلی، مولانا خدا بخش خیر پوری، کتی بھونکی، کتی، مولانا انج مڑ کے ویکھیا تے اگے چلے گئے، واپس آئے تے کتی مری ہوئی سی۔ ہن اے گل نہیں، یہ کوئی تجربہ نہیں، اگلی گل ہے۔ مولانا کھڑے ہو گئے اس کتی کو، فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے خدا غیور سے برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔ میں آخا جی مولی خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکے تے سلامت نہ رہے، جے امام الانبیاء دے قانون نو کتا بھونکے تے سلامت رہے۔ جرت و بہادری، جرت و بہادری، جرت و بہادری، ماشاءاللہ۔ اسی نا مطلب جتنے بھی گستاخ ہیں انہوں کہتے ہیں بندے دے پتر بنو، اے تواڈے لوٹے بسترے دی وجہ تو نہیں بات کھڑی ہوئی، جڑے تسی کرتوت کرنے ہو سانو پتہ، جڑے تسی مطلب اللہ دے نام دے تبلیغاں کرنے ہو تے جناب اللہ کے دین کی جڑیاں تسی توحیداں کرنے ہو،
سانو جناب ڈائریکٹر نے دسیا زکات والے نے کہا سب تو زیادہ بددیانتی جہی وہ بھابیاں کے مدرسے چ ہوتی یہ بھائی مدرسے طالب علم ہوتے 10 تے 200 لکھائے ہوتے ہیں پترو یہ ساری گلاں سانو پتہ تے منہ نہیں بدلے مدرسے دے مال کھاندے ہو سعودی عرب کو ریال کھاندے ہو امریکہ دے ڈالر کھاندے ہو تہاڈیاں شکلاں نہیں بدلیاں عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹیا نہ بندر بنیا نہ کوئی خنزیر بنیا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات اللہ تعالیٰ فرمانا اسی ہر قوم نو نپیا جڑے جرم کیتے کدی جناب طوفان منج دیتے کدی جناب ڈڈواں تو عذاب منج دیتے کدی پانی چڑھا دیتے کدی جواں منج دیتیاں کدی خون کرا دیتا دسو حضور دی امت کیڑا کیڑا جرم نہیں کرتی اتنے تے مقدس رشتے بھی پامال کر دیتے ٹی ویاں تے ساڑھے بزرگ جڑے اندر جلوہ فرماون نا وہ پہلے دن فرما دے سن یہ گلاں پہلے دن آپ کوک فریدہ کوک راکھی جویں جوار آپ ساری زندگی کوک دے رہے آج حجرے میں جلوہ گھر ہو گئے کوک فریدہ کوک راکھی جویں جوار ٹانڈا جب تک نہ پکے تو کردہ رہو پکار یہ میں 1974 آپ دے کولوں یہ شعر سنیا حضرت کولوں جیلم تقریر کرنے آپ نے فرمایا کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ 38 سال پہلے میں سنیا یہ شعر آپ ایک گل فرما دے سن بہنا نال بہ کے فلماں نہ ویکھو کہڑے کہڑے مطلب مقدس رشتے پامال ہو گئے لوگ کہتے ہیں مولوی ترقی دے خلاف ہوں ایسا کیا ہے بہنا دور گھر لوگ وڑتے ہیں نوجوان تے جوان ہوندیاں تے ادھر ویکھدے بھی نہ بہنا بیٹھیاں تے اج او کی ترقی کیتی بہنا نال بہ کے فلماں ویکھیاں تے بزرگاں نوں کہا جی بڑی تشدد پسند کردے ہیں میں آکھیا پھر ویکھیا نے اے کی ہویا اے کی بن گیا بیکاریوں میں خاریوں اور یعنی افلاس کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات یہ علم یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار اسلام دستک دینا گھر ہاں جی میں آ جاواں کہندے نہیں جی اتنے تو کیبل چل رہی اگے چلے جاؤ پھر اسلام دستک دینا جی میں آ جاواں راتی سورہ ملک پڑھن والا کوئی ہے الف لام میم سجدہ نہ پڑھن والا ہے اپنے محبوب تے فرمان تے عمل کرنے والا ہے راتی سورہ ملک کہندے نہیں جی ساڈے گھر تے جناب اجے کیبل چل رہی اگے چلے جاؤ پھر اسلام دستک دیندا ہے کوئی تہجد تے وقت اٹھن والا پھر اگے لوگ کہندے جناب اجے تے کیبل ویکھ رہے اگے جاؤ پھر اسلام دستک دینا سویرے اٹھو کوئی ہے جناب با جماعت نماز پڑھن والا کہندے نے ہن تے اسی سمجھ لگے ہیں جناب ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو اے اسلام نال جو کچھ اسی کر رہے ہیں اعلی حضرت بریلی نو کس نے پڑھیا میں ہن گل اعلی حضرت جڑی لکھیا نا حضور دی گستاخی اور دوسرا فرمایا او میں گل اتنے کرنا نہیں صاحب میں دس جاواں گا اعلی حضرت اتنے سخت لفظ لکھے کہ تانوں ہضم بھی نہیں ہونے تساں سویرے میرے خلاف اٹھ کے کوئی فتوی لا دینا اعلی حضرت نے جڑا لکھیا کہ ناموس رسول دا مسئلہ کتنا بڑا ہے وہ دے مقابلے کعبہ شریف دے بارے اعلی حضرت نے گل کیتی جڑی مطلب بندے نو پریشان کر کے رکھ دیندی عام بندے نو او کیونکہ انہاں نو لایا جے اس پاسے ویا قوم نے اعلی حضرت بریلوی او گل تواڈے ہضم والی نہیں ہاں او میں گل صاحبزادہ صاحب نال کر سکنا علماء نال مشائخ نال عام بندے نال گل کرن والی کوئی نہیں خاصاں دی گل عام آ گئی بہت ڈاڈی گل اعلی ناموس رسول دا مسئلہ ایویں تھوڑا ہے صاحبزادہ صاحب ایتھے نام لکھ کے لایا اوتھے نام لکھ کے لایا اوتھے نام لکھ کے لایا کوئی وجہ تے ہے نا آخر اسی اس مسجد شریف جتھے اللہ دا گھر ہے کیوں غازی دا نام لائی پھردے تو وجہ ہے آخر یہ سارے علماء بھی اس طرح ہی ہیں بھائی تو کینیڈا وچ بیٹھ کے تینوں بڑی سمجھ آئی میں آ کے دساں گا حضور نے فرمایا اس مسئلے تو بکری بھی نہیں الجھے گی اے بکروٹا کہڑے پاسوں نکل آیا اے بھیڑو ہاں جی توجہ ہاں جی حضور تو فرمان میں سناواں گا میں نال کتاب رکھی ہوئی قاضی ممتاز حسین قادری ماورائے عدالت کم کیتا حضور دے زمانے ماورائے عدالت کم ہویا صحابی نظر منی حضور کول گئے مار آیا حضور نے نہیں فرمایا انہوں اندر دے دیو میرے کو پوچھا ہے ماورائے عدالت کرایا ہے کہ پھر منظر ویکھنا رسول اللہ نے اسی غازی دا دن رات ایویں جناب گلاں کر رہے اساں علم ہی کوئی نہیں پڑھیا چبڑ زمانے دا نہ ہوئے تے ہسن والی یار تسی ہسدے کیوں مینوں کوئی سمجھ نہیں آتی یہ گل ہسن والیاں تے رون والیاں سمجھ آئی بات
اور جناب خالی انہیں جوتا مارے سی وہ جناب وہ عراق بش نو اس نو اگلے اتھی نپ کے ڈھا کے کٹ کٹ کے حشر کر دیتا. ایک کافر ایک صلیبی جنگا کا اعلان کرنے والا انہوں ایک صحافی اٹھ کے جوتی مارے تو دی توہین ہے. ایتھے پتہ نہیں ادب گاہ ہے زیر آسماں آزارش نازک تر. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. حضور دی ناموس کا مسئلہ بڑا بڑا مسئلہ ہے. آج مسلمان 1 سال ہو گیا غازی ملک ممتاز حسین قادری دے عمل نو اجے تک لوگ تذبذب دا شکار ہیں. یہ غازی صاحب نے صحیح کیتا کہ نہیں کیتا جناب؟ کہیں گے جی صحیح کیتا لیکن عدالت تو ماورا کیتا. یہ مطلب علماء نو اج تک سمجھ نہیں آئی، تو بڑی سمجھ آ گئی. سبحانک اللہم وبحمدک کا وتا 12 قسموں کا جڑی قوم پڑھتی ہوئے نماز، وہ غازی ممتاز کے مسئلے کتنی حساس ہوئی کھڑی. وتا 12 قسموں کا، وتا 12 کیڑا لفظ ہے جناب؟ پورے کلام عربی کوئی نہیں. وتا 12 قسموں کا، وتا اعلی جدوں کا. پڑھنی نماز بھی نہ آوے تے گلاں رسول اللہ دی ناموس دے بارے بندہ کرے. میں اعلی حضرت بریلوی نے تجلی الیقین بیان سیدنا سید المرسلین ہے نا، بیان نبینا سید المرسلین، راتی میں ویکھیا 30ویں جلد سارے رسالے آئے کھڑے تے اعلی حضرت بریلوی نے وہ لکھیا حضرت وہب منبے دے حوالے نہ. آپ فرماندے میں 71 مذاہب دیاں کتاباں پڑھیاں بعد وچ حضور دے غلام بنے. فرماندے میں توجہ ایک گل بڑی وڈی ہے، عقل جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عقل مبارک دے مقابلے ساری کائنات دی عقل کی ہے. وہب منبے اعلی حضرت فرماندے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے آپ فرماندے حضرت وہب منبے فرماندے میں 71 مذاہب دیاں کتاباں پڑھیاں، ہر ایک مذہب وچ یہ لکھیا سی کہ جدوں دی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتی قیامت تک ساری مخلوق نو جتنی عقل دیتی ایک او عقل ہے، ایک اللہ رب العالمین نے ساڈے آقا و مولا نو مبارک عقل عطا فرمائی. تے اعلی حضرت بریلوی کہندے نبی علیہ السلام دی مبارک عقل دے مقابلے چ مخلوق ساری دی عقل کس طرح ہے کہ جس طرح ساری دنیا وچ ریت دے ٹیلے تے صحرا ون نا، او سارے دے مقابلے چ ایک ریت دا ذرہ ہو. سمجھ نہیں آئی تو گل؟ ساریاں دی عقل ریت دا ذرہ، ساری جدوں دی مخلوق پیدا ہوئی قیامت تک. تے دسو یار جنہاں دی رسول اللہ دی عقل مبارک دے مقابلے ساڑیاں عقلاں دی کی حیثیت ہے؟ تے اساں اس عقل نال تے اعلی حضرت بریلوی ایک اور گل بھی لکھی بڑی پیاری. فرمایا ساڈے بزرگاں نے جتنی بھی حضور دی تعریف کیتی، فرمایا انہاں دی عقل ایتھے تک پہنچی، حضور دی شان اس تو اگے شروع ہوئی. ہاں جی یہ کہتے ہیں کتنی عجیب گل. فرمایا ساڈے بزرگوں دی عقل اتنے تک ہی گئی، فرمایا حضور دی شان اگوں شروع ہوندی. اے اعلی حضرت بریلوی گل کر سکتے ہیں. پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار. اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں جڑا بندہ کہے کہ جناب شیر و پاسے شرع دونوں کا حسن کیوں کر آئے، فرمایا جڑا بندہ اے گل کرے جناب جیڑا بندہ اے گل کرے کہ جناب شیر بھی بہت وڈا ہوئے، بڑا مضبوط شیر ہوئے تے نال شریعت دی پاسداری بھی ہوئے، اے دو گلاں نہیں ہو سکتی. اعلی حضرت فرماندے جیڑا بندہ اے گل کرے کہ شیر بھی بڑا وڈا، تانوں پتہ وشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون. اے جب آیت اتری تے حضرت کعب بن مالک نبی علیہ السلام کو چلے گئے، عرض کی تھی حضور ہن کی بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو شعراء دی مذمت کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المومن یجاہد بسیفہ ولسانہ، فرمایا مومن اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے، اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے. فرمایا تواڈے واسطے آیت نہیں حاصل ہوئی. اعلی حضرت بریلوی فرما دینا جڑا بندہ یہ گل کرے کہ جناب شیر بھی بہت وڈا ہوئے تے نال شریعت دی پاسداری ہوئے، دو گلاں نہیں ہو سکدیاں. جو کہے شیر و پاسے شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لاؤ سے پیشے جلوے زمزماں رضا کے یوں. فرمایا انہوں میرا شیر سنا، پھر وہ کول پوچھ کہ شیر کی ہو جائے تو شریعت دی پاسداری کی ہو جائی. لو جی شیر سنو اعلی حضرت دا. پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار. آخری حد ہے،
حد ٹوٹ گئی بھائی سجدہ غیر خدا نو کرنا. فرماتے میں ساری زندگی سسکتا رہا اور گنبد خضرا سامنے آیا پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار. شیر کیوں جا تے فرماتے شریعت دی پاسداری ویکھ روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. کیسی بات. اعلی حضرت بریلوی فرماتے خوش است کلامم کے پیگی رندہ بگوش نیش است ملامم کے کند مرتد ز ہوش. اعلی حضرت اپنا تعارف کرایا. فرمایا میری گفتگو میرا کلام میرے فتاوا میریاں نعتاں مسلمانوں نو قیامت تک خوش کر دیاں رہن گیاں. لیکن فرمایا مرتدہ واسطے جڑے حضور دے گستاخ ہیں صحابہ دے گستاخ اہل بیت دے گستاخ صحابہ جناب ائمہ دے گستاخ فرمایا انہاں واسطے میری گفتگو میرا کلام میرے فتاوے قیامت تک ڈنگ دا کام کرن. اگے کی فرماندے نحلم در نیش و نوش جامع مسلم. فرمایا اعلی حضرت کہندے نا میں شاید کی وہ مکھی ہوں جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں جس کے شاید کا جواب بھی. لو جی شاید دی گل سنو. زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں دہان میں زباں بدن میں ہے جہاں ہم آئے یہاں اشارے سے چاند چھپے ہوئے خور کو گئے ہوئے دن کو. واہ کیا جود و کرم ہے. تاب میرا سحر کرد بیابان عرب غازہ روح کمر دودھ چراغان عرب. اے تمثیل تشبیہ کسے نہیں دیتی. اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں جدو سورج تاب میرات سحر کرد بیابان عرب غازہ روح کمر دودھ چراغان عرب. اتنے بندہ جناب گھٹا پا جائے تو جناب بندے نو اور سرخی پاؤڈر لا دیں جناب نہا دیں فلانی کریم فلانی لاؤ جناب سویرے سویرے اٹھ کے. اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں جدو سورج نو مطلب اپنا چمک دمک دی لوڑ ہوئے تے سورج کی کرنا غازہ روح کمر دودھ چراغان عرب. مدینہ منورہ دے چراغاں دا دھواں اٹھدا ہے نا جڑا او چل کہنا مینوں دیو میں اپنے چہرے تے لاواں اور اس نے اضافہ ہو گیا. غازہ روح کمر دودھ چراغان عرب. ایک گل یہ بھی کدی ہویا غازہ دھواں کتے اٹھتا ہے جناب دھواں نہیں اٹھتا چراغاں میں چو غازہ روح کمر دودھ چراغان عرب. عرش سے مجدہ بلقیس سے شفاعت لایا. فرمایا جناب سلیمان دا پرندہ تے بلقیس دا لایا سی نا خبر تے جناب جبریل جڑے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا. اگر وہ بھی کہتا ہے حضور تو جبریل کو ملاقات کے لیے گئے تھے. میں کہے عقل کوئی ہے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں جناب جبریل جناب سلیمان دا پرندہ ہد ہد تے لے آیا نا انی وجدت امراتم تملکم واوتیت من کل شیء والعرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. میں ایک زنانی کو آیا جڑی سورج چند قوم اس نو سربراہ بڑائی کھڑی سی. اے جناب لے آیا بلقیس دا تے اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں عرش سے مجدہ بلقیس سے شفاعت لایا طائر سدرا نشی مرغ سلیمان عرب. آگے آپ فرمانے نہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یہ تو ادا کی بخش دی شرح سارے لکھیا تسی پڑھے ہوئے ہیں بھائی کٹی سمجھ آئی وہ بھی زنانیوں نے کٹی وہ خود بخود کٹی بغیر ارادے کی کٹی مصر میں کٹی حسن ویکھ کر کٹی سامنے دیکھ کر کٹی وہ بھی انگلیاں کٹی بغیر دھیان کے وقتان آئے دیا ان وکلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. سمجھ آئی. اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں حسن یوسف سامنے سن اس نے یوسف پہ کٹی بغیر دھیان ایک باری کٹی وہ بھی حسن ویکھ کے کٹی وہ بھی زنانیاں جڑی کمزور ہونیاں وہ فی الحلیۃ فی الخصام غیر مبین. فرمایا اس طرح ہی بیچاریاں تو انہاں کٹیاں تے ایویں کٹ گئیاں بغیر دھیان تو. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایدے وچ امام نے لکھیا میدان احد ایک کافر عبداللہ بن زہیر انہیں جدو ویکھے نا حضور نرگے وچ آ گئے تے حضور نو کافراں نے گھیر لیا. انہیں جناب لوہا پا کے تے کہنے لگا دلونی علی محمد. این جناب کہندا انا ابن زہیر کہندا مینوں دسو میں زہیر دا پتر ہاں.
دسو محمد کتنے ناج میں یا تو مر جاواں گا نعوذ باللہ یا حضور دے خلاف چال چلاں گا. بڑا ظالم آدمی. اگو دیکھو فتعرض له ابو دجانہ. ابو دجانہ اگے آ گئے تے آپ دے لفظ سنو. اعلی حضرت بریلوی یہ کام کیتا اپنے کو نہیں کیتا ہے صحابہ کو سیکھیا. فتعرض له ابو دجانہ فقال هلم الى من يقي نفس محمد بنفسه. فرمایا کھوتے دیا پترا اور ذلیلا تو حضور ول جا رہا پہلے اس نال تے نبڑ جڑا اپنی جان حضور تے قربان کرنے واسطے کھڑیا پہلے اس نال تے نبڑ. لفظ سنو حضرت ابو دجانہ دے پھر ایک بار لذت لاؤ. انہیں کہا دلونی علی محمد. کہا کتنے لو محمد میں آج نہیں چھڑنا جناب. آپ فتعرض له ابو دجانہ. ابو دجانہ جا کے کھڑے ہو گئے. فرمائے ہلم الی من یقی نفس محمد بنفسہ. جیڑیاں اپنی جانا ہتھیلی تے رکھ کے آئے حضور دی ناموس واسطے پہلے انہاں نال تو دو ہاتھ ہو لے پھر ادھر جاویں. آپ نے کھڑیا کھڑیا دی گھوڑے دی ٹنگا تے تلوار ماری. گھوڑا مودا ادھر گیا اٹھن لگا گردن پرا کر دیتی. ورسول اللہ ینظر. حضور منظر ویکھ رہے سن. حضور منظر ویکھ رہے سن. میں کہا بستر نہ چوا قوم نو غلط پاسے نہ لا درے رسول تے لیا انہاں نو. ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دے. کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. حضرت ابو دجانہ یہ نہیں عرض کی تھی حضور وڈا کام کیتا کوئی دیو. حضرت صحابہ کہندے حضور ویکھ رہے سن تے دعا کی تھی اللہم اردا الى ابن خرشہ. یا اللہ آپ لا فرما آپ نے جدو ماری نا تلوار فرمایا سنو نا ابن خرشہ تو کہنا سی ابن زہیر تے میں خرشہ دا پتر ہاں. چنگی سٹ وٹ لگی ہے ہن تے آپ نے جڑا لفظ کیا سی یا اللہ اے دے نال راضی ہو دا وانا ان ہو راضن میں اے دے نال راضی ہو گیا. اوے جڑا گستاخ رسول نو مارے حضور تے اسی ویلے راضی ہو جاندے ہیں. تو اجے ممتاز قادری نال ناراض ہے. جرت و بہادری جرت و بہادری تیرے جان صاحب تیرے جان صاحب. توجہ توجہ میں گفتگو مکان لگا بالکل ختم کرن لگا. گفتگو اتنی لمبی چوڑی تو نہیں نا کرنی. توجہ توجہ. جدوں کعب بن اشرف نو مار کے آئے نا صحابہ بڑا دور مار کے آئے سن وہ قلعے وچ. محمد بن مسلمہ تے 5 صحابہ سن انہاں نال. صحابہ کہندے جدوں اسی جنت البقیع کول پہنچے نا تے اسی نعرہ لایا. دشمن نو نعرہ مارن تو بعد نعرہ لانا صحابہ دی سنت ہے. صحابہ نعرہ اللہ ہاں کبرو اللہ اکبر تے کہندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ویلے مسجد نبوی شریف وچ تہجد دی نماز پڑھ رہے سن. کہندے حضور سلام پھیر کے تے حضور نے بھی جواباً نعرہ لایا. ہائے 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 ہاں جی میں کتاب میرے کولے وکھانا کام ہے منوانا کام نہیں. ہائے ہائے ہائے. صحابہ کہندے محمد بن مسلمہ کہندے جب اسی مسجد نبوی شریف دے دروازے تے پہنچے تے حضور دروازے تے ساڈا انتظار کر رہے تھے. حضور دی ناموس تے کام تے کرنا. گھر بیٹھے بھی کدی حفاظت ہوندیاں. صحابہ کو پوچھ راتی انہیں کس طرح جناب اتنے مار کے آئے یہودیاں وچ. فرماندے نے اتنا ظالم چیخیا کہ یہودیاں نے ہر قلعے اتنے جناب دیوا بال دیتا سانو نپن واسطے. 5 صحابہ جناب جان بچا کے تے آئے مار کے یہود اس نو تے حضور نے ویکھ کے کی ادھی راتی تہجد دے ٹائم فرمایا افلح الوجوہ. فرمایا تے جنے آ رہے اے تے کامیاب چہرے آ رہے. صحابہ نے اگوں عرض کی افلح اللہ وجہ کا. حضور ساڈی کامیابی نہیں تے جناب دی کامیابی. چہرہ تو جناب دا ہی ہے ساڈے چہرے دی کی حیثیت ہے. تینوں افسوس ہویا او دے مرن تے. صحابہ کہندے اوئے قربان جاواں کعب بن اشرف دا سر انج حضور دے سامنے زمین تے سٹیا تے رسول اللہ نے اللہ دی حمد بیان کی تھی. اللہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس موزی کولو
میرے غلاموں دی جان چھڑائی ہے. ایک صحابی نے پیر کافر نے مار دیتی سی تلوار تو وہ رستے جو ڈگ پے سن بیچارے تے انہاں کیا یار تسی جاؤ میں تے شہید ہو جانا ہے, حضور نو میرا سلام عرض کرنا میں بھی شامل ضرور ہوں. صحابہ کیا اسی انہاں نو موٹے تے چک لیا بھائی یار ہن ایتھے چھڈ کے تے نہیں جانا, تے اسی انہاں نو باہر ہی رکھیا, عرض کیتی حضور اے تے ٹر نہیں سکدے, تے حضور نے فرمایا اوئے مختار کل نبی کول آئے ہو تے کمال دی گل ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اے تقریر کرنا جامعہ سارے نبی ولی مل جائے مکھی نہیں بنا سکتے, اے تقریر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لاہور اشتہار لائے جائے میں بڑی گالاں کڑیاں پیر مکی, ننگیاں گالاں کڑیاں, اوقاف نو بھی کڑیاں. میں کہ تسی خالی تاجراں تے چادراں تے مکھانے کھان واسطے ہو داتا صاحب دے, داتا کون صرف اللہ. اے اشتہار تے کانفرنساں کر رہے, میں کہنا سنڈے نال ساڈی گل کراؤ. انہاں نو بنگو علم دا ایسا ہویا تے اسی انہاں نو دسیے داتا کون. جناب سلیمان نے کی کیا جناب, کیڑا تخت لے آئے گا, کیڑا داتا ہے میری مجلس وچ بیٹھا, یہی تے. اور کون ہے داتا ہوئے میرے تخت بلقیس لے آوے. تے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. وہابی جتھے کر کہنا باذن اللہ, میں کہا ایتھے باذن اللہ بھی کوئی نہیں, مسئلہ سنڈے آئے تھے تو باذن اللہ بھی کوئی نہیں. تو جناب یوسف علیہ السلام نے کرتا دیتا, بھائیوں نے کیا وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم, جناب ہوتے یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے. آپ نے یہ نہیں کیا میں کیا کر سکتا ہوں, کسی حکیم نہ جا کے مشورہ کرو, کسی حکیم کو کوئی سرما لاؤ ابا جی دی اکھاں بحال ہو جان. اللہ کے علاوہ کوئی اکھاں دے سکتا ہے جناب. میں کہ جڑی تسی توحید بیان کرنے ہو یہ توحید تو جناب یوسف نو بھی سمجھ نہیں آئی, یہ تو نبیوں تے بھی گل چلی جانی. تس نجدیت نہ کفر نہ اسلام, اعلی حضرت کہنے سب پہ حرف کافر ادھر کی نہ ادھر کی ادھر کی ہے. اسی تو بولتے ہی کوئی نہیں, اسی تو ڈرپوک ہاں, اعلی حضرت کا پیغام ہی نہیں دیتا کدی کھل کے. ہاں بھائی مطلب مینو کوئی نہ جناب چک کے لے جائے. ہاں میں مذاق نہیں کر رہا, اسی بڑا بچا بچا کے بیان کرنے ہیں تاکہ مطلب میں بچ جاواں, حالات بڑے سنگین ہیں. اسی تو اعلی حضرت بریلوی دا جناب واہ کمال دی بات ہے, وہ جیسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا, وہ شہید لیلی نجدہ وہ ذبیح تیغ خیار تھا. اعلی حضرت اے لیلی فرمایا, لیلا دی بھی تصغیر ہے. ہاں جی مطلب لیلا پہ میری غلطی بات پہ کڈو. ہاں وہ جیسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید ہو, وہ شہید لیلی نجد تھا وہ ذبیح تیغ خیار تھا. یہ ہے اس کے گھر دین کی تقویت, یہ ہے مستقیم صراط شر, جو شکی کے دل میں ہے گاؤ خر تو زبان پہ چوڑا چمار ہے. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر, ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر. جناب یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا, میں کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا ذبو بقمیصی ھذا فالقو علی وجہ ابی یات بصیرہ. اے یات دی ہوا ضمیر کدھر لوٹ رہی جی, نہیں دسو علماء بیٹھے ہو, یاتے دی ہوا ضمیر کیڑی طرف لوٹ رہی, قمیض دی طرف لوٹ رہی. نہ چلے ہو وہ قمیض اکھ واپس لے آئے گی. میں کہا جی نبیاں دے جسم نہ قمیض لگی تے وہ بھی داتا ہو جاندی, تو داتا رہی ہے, تو داتا صاحب دے بارے بکواس کرنا شرم نہیں آندی. میں جمعے تے کیا میں کہ جناب یا تو میری تقریر کراؤ داتا صاحب, یا جڑے جڑے مولویاں دی تقریر ہے وہ سارے اس تے اوتے تقریر کرو. میں کہ میں تو داتا صاحب دے مکھانے نہیں نہ کھاندا, ویسے میں حلال کر رہا تے چادراں اتھوں دیاں میں تو تنخواہ نہیں لیندا. یا میری تقریر لکھ دے ہی نہیں داتا صاحب, تمہیں پتہ ہے وہ کہتے ہیں اس پاگل مولوی دی نہیں لکھنی, انہیں کچھ نہ کوئی کر دے گا. میری تقریر نہیں لکھی. پچھلے سال ایک ٹھلا جہا مولوی سی, سٹیج سیکرٹری ٹھلا جہا مولوی موٹا جہا, سمجھ آئی. 2 دن جناب سٹیج سیکرٹری بنا رہا, اتنے غازی دا نعرہ نہیں لگیا. تے میں گیا نماز اثر تو بعد, اس باری میں مہمان خصوصی انہیں رکھا تو میرا پروگرام جاواں گا بھائی غازی دے نعرے تو لگنا اور کچھ نہیں تھا. میں اثر تو بعد پہنچا سٹیج تے جناب, لے گیا بازی لے گیا بازی, ممتاز غازی داتا صاحب دے مزار انور تک لوگ کھڑے ہو گئے, لے گیا بازی. وہ موٹا مولوی کہنے لگا ہم کوئی بغیرت ہے. میں کہا جی بغیرت نہ ہو تو پھر تھوڑے ہوتا نعرے کیوں نہیں لگے ممتاز قادری. سٹیج سے نعرے لگیں گے, عوام نعرہ نہیں لگائے گی. میں کہا جی اتنا ڈر ہے اوقاف دا ملازم تو میں ہوں, ڈر تو مینوں ہونا چاہیے. شرم نہیں آتی انہوں نے کھاندے. جی یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. حضور دے نا تے کھانا بڑا آسان ہے, ڈھڈ بھرنے.
جدوں حضور دی ناموس دا مسئلہ آئے پھر گل بھی کہ جنے والی کرنی چاہیے بندے. کوئی نہیں 2 ڈنڈے لگ گئے 2 دن جیل چ رہ گیا تو کی ہونا, جنے ہی جیل چ رہنے. امام احمد بن حنبل کی فرماندے آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ فرماندے نا میں جدوں ویکھیا تے آپ فرمایا رحم اللہ ابو الحسن غفر اللہ لابی الحسن, یا اللہ ابو الحسن تے رحم کر دے انہوں بخش دے. حضرت عبداللہ آپ دے بیٹے فرماندے میں اپنے ابا جی نو کیا امام احمد بن حنبل نو جناب پتر میں آواں تہاڈا دعاواں کدے واسطے کرنے ہو؟ آپ نے فرمایا یار بادشاہ نال جدوں میری ٹکر ہوئی تے بادشاہ میں جیل بھیجیا تے اگوں اس زمانے دا بدماش ہے ابو الحسن اے رہا ہو کے آ رہے سی, میرے نال دی ملاقات ہو گئی. کہنے لگا حضرت کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا جیل جا رہے ہو. انہوں نے کہا جناب تسی کیوں جیل جا رہے ہو؟ فرمایا بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی. بادشاہ کہندا قرآن مخلوق ہے, میں کہندا اللہ دی صفت قدیم ہے مخلوق کوئی نہیں. تو ڈاکو پوچھنے لگا, ڈاکو امام احمد بن حنبل کو حضور حق تے ہو کہ نہیں؟ غازی ممتاز شکر ہے تیرا جڑا کوسار مارکیٹ تے باہر تو بیان دیتا ہے نا وہی جیل وچ بیان دیتا ہے. اور تینوں لکھا سلام ہو. دل دیش کیوں توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے حضور دی محبت دل وچ ہوے, اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہے. سلام ہے سلام ہے. گل سمجھ آئی؟ امام صاحب فرماندے نے مینوں کہنے لگا کہ حضرت صاحب حق تے ہو کہ نہیں؟ فرمایا حق تے ہیں. امام صاحب فرماندے نے اس ڈاکو نے مینوں گل کیتی, انہیں کہا جناب 18,000 کوڑے کھادے نے اسپیٹ ہوتے چوریاں تے ڈاکے مارنا رہا, ہوں رہا ہو کے جا رہے ہیں پھر یہی پروگرام ہے ڈاکے مارن دا. تے حضرت جی اگر حق تے ہونا تے کم از کم حق دی خاطر 18,000 کوڑے ضرور کھانا. امام صاحب فرماندے نے اس دی گل مینوں دلیر کر گئی, اس دی گل مینوں دلیر کر گئی کہ اگر چوری دی خاطر کوئی 18,000 کوڑے کھا سکدا تے میں ناموس قرآن دی خاطر نہیں کھا سکدا. دسو کتنا زمانہ صدیاں گزر گئیاں, کتنے صوفی تے پار صاحب بھی گزرے, لیکن امام صاحب نہ جس تے ملاقات ہوئی اس جنے دا نام اسی اج بھی لے رہے ہیں. یہ مطلب ہے نہ زندہ رہنے والی گل کچھ ہو رہے, نہ پتر نہ دھیاں نہ پیسے نہ گل ہے, گل کچھ ہو رہے. سمجھ آئی نا بات؟ وہ ہے رسول اللہ دے نال اپنی نسبت قائم رکھنا. ہاں زندہ رہن دی کوئی طریقہ ہے. پتر بندہ 10 بھی چھڑ کے جائے بعد بھابی ہو جان فائدہ. ہاں جی بعد کمن پہنچتا ہی کچھ نہیں. بابے دی ایک فیکٹری ایک لے لی, دوسرے لے لی, تیسری لے لی, پچھو بابے دا سالانہ ختم بھی گیا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے. قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو جالا نہیں ہوتا. ہاں کوئی بھی نہیں. پیچھے ہے تو بندہ غازی علم الدین شہید کا کوئی پتر ہے جی؟ آپ نے تو ویاہ بھی نہیں کیتا. پھول اتنے کون پاندا ہے روز؟ اس واسطے حضور دی غلامی اختیار کرو. اے جگہ ہی ہوے جتھے ساری زندگی تانوں یہی درس ملنا رہا. ساڈے کول تھرمامیٹر کوئی نہیں, تواڈے دل باہر جا تو سکے آہو گلاں تے چنگیاں سن لیکن وہ سلمان تاثیر والی گل نہیں ٹھیک ہوئی. ہاں یہ گلاں بڑیاں چنگیاں سن مولانا صاحب دیاں, لیکن یہ جڑا سلمان تاثیر والا مسئلہ ہے نا یہ ساڈے ہضم نہیں ہوندا. میں آکھا ہضم ہو جاندا, ہاضمہ ٹھیک کرو پہلے اپنا. سونا بھی بندہ کھائے تے ہاضمہ خراب ہوئے تو اندر جا کے انہیں کی تبخیر ہی بننی نا. اس واسطے حضور دی غلامی اختیار کرو. لو جی میں ہن آخری گل کرن لگا. اعلی حضرت بریلوی کو فتویٰ پوچھا حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب نے, چھٹی جلد تے میرے کو اصل جڑی چھٹی جلد 168 صفحہ ہوتا وہ میں لیا نہیں سکیا, نہ 168 نہیں 126 اے لکھیا 126 چھٹی جلد اصل جڑی میرے کو صفحہ لکھیا. فتویٰ کی پوچھا, پوچھنے والے کون ہیں؟ سید دیدار علی شاہ صاحب اعلی حضرت دے خلیفہ, غازی علم الدین شہید دا جنازہ پڑھان والے. انہاں فتویٰ کی پوچھا تے فتویٰ بھی ہن میں تاریخ نہیں لکھی, اس دن انہاں دی مسجد دسی سی کیڑی سن سی 1336 میرے حال ہے یا 35 دا فتویٰ پوچھا, یعنی صدی تو تقریباً ہو گئی 100 سال تو زیادہ. اعلی حضرت بریلوی کو سید صاحب نے فتویٰ پوچھا کہ کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے لفظ کہے کہ حضور یتیم غریب مسکین بیچارے تھے. نہیں اس سید صاحب نے لکھا کہ وہ قرآن دی آیت بھی پڑھدا نال, علم یجد کا یتیمن فآوا, قرآن دی انہیں آیت بھی پڑھی نال. اس نے پھر حدیث دی دلیل دیتی اللہ محینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. وہ دلیلاں بھی یہ تے دیندا, قرآن دیاں بھی کڈ کے دیندا. تے تسی دسو جی شرعن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو یتیم غریب تے مسکین دے لفظ نال پکارنا جائز ہے؟ اعلی حضرت بریلوی کو فتویٰ پوچھا سید دیدار علی شاہ صاحب نے. ہن سنو اعلی حضرت کر دے کی ہن پتہ لگا بھئی واز دی کتاب لکھن لگے ان کو.
تاریخ فتاوا وچ یہو جہے فتوی دی ابتدا کسے نہیں کی تھی. اعلیٰ حضرت بریلوی میں سنو ذرا اے سنو تو پھر میری اعلیٰ تمہیں سمجھ بھی آوے نہ آوے یہ چس آئے گی رات سوندے بھی یہ گھومن گیا گلا. اعلیٰ حضرت بریلوی دی فکر کتنے پہنچی. اعلیٰ حضرت جواب شروع کر دیں ذرا سنو. آپ فرماندن قاسم النعم مالک الارض رکاب الامم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. فرمانے نو ہے القاب نہ حضور نے یاد کرا گل سمجھ آئیے. ہے فتوا لکھیا جا رہا کوئی دکھاوے کائنات یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شائع خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اعلیٰ حضرت بریلوی اصل میں انہوں نے اپنی ذات نہ پیار کر فرمایا حضور کے بارے انہوں نے پوچھا بھائی جناب اے لفظ نعوذ باللہ کہنے چاہیے. اعلیٰ حضرت کی لکھا حرام اور ناجائز ہے. آپ نے فرمایا حضور کے بارے وہ لفظ کہنا امام الانبیاء کی تو شان یہ ہے قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم. اے اعلیٰ حضرت بریلوی کی آخری میں گل کر کے ممتاز حسین قادری صاحب کے بارے بس گفتگو مک گئی میری کیونکہ لوگوں بڑی ساری پریشانی جی ماورائے عدالت قتل ہو گیا. اے میرے کو 172 صفحہ ہے. علامہ واقدی محمد بن عمر بن واقد المتوفا لوگ پڑھنے متوفی تو رب العالمین ہے موت دینے والا. متوفا ہو جڑا مریا ہوئے المتوفا سمجھ آئی 207 ہجری. آپ دی پیدائش 130 ہجری دی امام واقدی وچ لکھیا ہوا ہے تے آپ دا وصال 207 ہجری. امام بخاری دی پیدائش 194 ہجری اندازہ لاؤ تسی. یعنی امام بخاری اس ویلے 13 سال دے جدوں حضرت دنیا تو چلے گئے. یہ امام نے کی واقعہ لکھا بہت سارے گلاں جنہاں وچوں ایک گل سنو. ایک زنانی سی جہاں نام سی اسماء بنت مروان. وہ 3 کرتوت کردی سی. توز النبی صلی اللہ علیہ وسلم و طیب الاسلام و تحرد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تے خود رسول اللہ دے خلاف بھونکدی سی ایک اسلام دے عیب کردی سی. جس طرح آج لوگ جتھے بہ جان اسلام دے عیب کر دین شرم نہیں آندی. اسلام مولانا دا دے پیر صاحب دا اسلام تے رسول اللہ دا. تو جڑا اسلام دے خلاف گل کردا تینوں سمجھ نہیں آندی تو گل کتھے جا کے لاندا. چپ کر کے رہو برباد ہو جائے گا. گناہگار کے لیے بخشش ہے غدار کے لیے کوئی بخشش نہیں ہوتی. ہاں غدار کی معافی نہیں ہے. گناہ تے جتنے بھی ہون گے سمجھ آئی نا بات. لعل رحمت ربی حین یقسم عطاتی علی حسب العصیان فی القسم. قیامت والے دن جتنا بڑا گناہ ہوئے گا نا حضور دی شفاعت شی اتنی بڑی ہوتی. ہاں جی یہ نہیں یا اکرم الخلق مالی من الوذ بی سوا کا عند حلول الحادث ولن یدیک رسول اللہ جاؤ کبھی ذل کریم تجلی بسم منتقم. امام بصیری کہتے ہیں حضور جب اللہ رب العالمین صفت انتقام نہ جلوہ گر ہوئے گا تو تہاڈا دامن شفاعت گناہگاراں واسطے تنگ تو نہیں نہ ہونا جناب. ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیوں جی اعلیٰ حضرت بریلوی کوئی ایسے ہمیں منیا سنڈے نہ کٹھے ہوئے ہون
میں تو چاند میں جی حضرت میں بھابی آئے میرے کو بادامی باغ دے منڈے آئے کہ بھابی کہنے سر گل کوئی نہیں کرتا میں یار کراؤ ایڈے کہڑے پہاڑن گل وہ آ گیا رتیاں رتیاں داڑیاں کٹیاں جناب بیڑیاں بہت سارے لے آئے پہلے تو اتنے نام ہمیں ڈر ہے میں آ ضمانت دینے ہیں میرے گھر تھی آئے ہو مہمان ہو روٹی چاہ پانی جو تھوڑا دل ہے بیٹھ گئے ایڈے ایڈے پمفلٹ نپے ہوئے قسم بخدا سارے حضرات اتنے گواون میں آ کتاباں لیا منڈے رکھیاں میں آخیا جناب ایتھے پہلے لکھ کے دیو بھائی کہڑے بابے نو مندے ہو گل اسی وہ دلیل تو پیش کریے کہڑی صدی تک کہڑے بابے نو مندے ہو لکھو اتنے ایک انہوں نے جو بڑا منہ پھٹ کرنے لگا ہم تو قول صحابی کو بھی حجت نہیں مانتے میں آگے لکھ کے دے دوسرا انہوں کہتا ہے میں گل کر لی کہ تم کر لی میں آ کے جان دے یار خدا دی قسم بزرگاں دی مسجد بیٹھیا اس نے میں کیا حدیث دی تعریف کرو حدیث دی تعریف نہیں کر سکتا میں شیخ محقق دا مقدمہ مشکات شریف والا اگے رکھیا میں کہا یار حدیث دی تعریف عربی چ لکھی کر کے دس انہوں وہ بھی پڑھنی نہیں آئی میں کہا یار پڑھنی بندے نوں حدیث دی تعریف بھی نہ آوے تے گلاں حضور دے بارے کرنے شرم وہ کہنے لگا اسی وڈے مولوی لے کے آواں گے آج 5 سال ہو گئے وڈا مولوی کوئی نہیں آیا حضور دی غلامی حضور دا غلام ہوئے ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فیہا جامہا تجمی امام بوصیری کہندے ہیں جے رسول اللہ دی تائید ہوئے تے شیر بھی سامنے آوے تے پیرنٹ ہے پونا ہوئے رسول اللہ دا غلام لو جی قال عمیر بن ودی بن خرشہ بن امیہ الختمی حضرت عمیر بن ادی نابینا صحابی حین بلغ قولها وتحریدها جدو آپ نو پتہ چلیا کہ حضور دے خلاف اس طرح گلاں کرنی ہے زنانی اور لوگوں کو بھار دی اللہم ان لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنها آپ نے نظر منی یا اللہ انہاں دنوں امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا میدان بدر تشریف لے گئے سن آپ نے نظر منی یا اللہ تیرے محبوب جدوں واپس آن گے نے مدینے تے میں اس زنانی نو قتل کر دیا نظر کنے منی نبینا صاحب تے کیڑی جگہ منی تے عدالت کنا دی لگی ہوئی سی اے نظر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ازم ببدر فلما رجع رسول اللہ من بدر جدوں حضور تشریف لے آئے واپس تے آپ نے حضور کو بھی نہیں پوچھا چلو نبی علیہ السلام کو ڈر لگتا سی تے صدیق اکبر کو مشورہ کر لیں حضرت عمر کو کر لیندے عثمان غنی کو کر لیندے مولا علی کو کر لیندے کہ جناب فقیر یہ کام کرنے لگا ہے شرن جائز ہے کہ نہیں ماورائے عدالت جو کرنے لگا ہوں تو شرن جائز ہے کہ نہیں سنو اے مسلمانوں اپنی حضور دے غلام تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بیٹھ سکے جو سراغ لے کے چلے اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ تواڈے غلاماں دا جڑا نقش قدم ہے وہی ہے دن صراط المستقیم توجہ جاء عمیر بن عدی فی جوف اللیل ادھی رات ویلے نابینا صحابی کیویں اٹھے ہونے حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندا قیامت والے دن ساری دنیا میرے کو شرمندہ ہوئے گی تے میں نابینے کو بھائی میں انہوں اکھاں کوئی نہیں دی عجیب گل ہے رب ہو کے تے کہے گا بھائی میں انہوں اکھاں دنیا تے ہو کے تے آئے لیکن انہاں دنیا ویکھی تے کوئی نہیں تو معمولی باتاں تھوڑی تے نابینا صحابی کیویں اٹھے ہونے ادھی رات تے کیویں سوٹی پکڑی ہونی کیویں راہ لئی ہونی تے او دے گھر داخل ہو گئے حتی دخلا علیہا فی بیتہا وحولا نفر من ولدہا نیامن اور وہ ارد گرد وہ پتر ستے ہوئے سن صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرو تھی بت قدہ تصورات یہ عشق لے جا رہا ہر دو منزل رواں ہر دو امیر کارواں سمجھ آئی عقل بہیل امی برد عشق برد کشان کشان حضرت عمیر بن عدی جب چلے نا تو دو چیزاں آ گئی ہیں ایک عقل آ گئی ایک عشق آ گیا ہر دو منزل رواں ہر دو امیر کارواں عقل بہیل امی برد عقل کبھی ماریا جائے گا لٹیا جائے گا اکھا تیریاں ویسے کوئی نہیں نس تو ویسے نہیں سکنا کتنے آگے ہاتھ پان لگا عشق برد کشان کشان عشق کہندا چل ہوئے جڑے راہ چلے کوئی معمولی راہ چل
نشان راز عقل ہزار ہیلا مپور سے اقبال کہندا جدوں عشق دا پتہ پوچھنا حضور دے دربار دا تے عقل کولوں نہیں پوچھنا. اے تے ہزار ہیلے نہ تینوں نابینا تو کر کچھ نہ سکدا تیرے اوتے لازم کوئی نہیں حالات بڑے خراب ہیں. نشان راز عقل ہزار ہیلا مپور بیا کے عقل بیا کے عشق کمالے سے یک فن دارت کہنا جدوں بھی پتہ پوچھنا ہے عشق کولوں پوچھنا ہے. میں حضور دے راہ جانا ہے. داؤ جی آپ کی فرماندے منہم من تردہ فی صدرہ. ایک بچے نو جناب نال لٹایا سی چھوٹا سی فجسہ بیدی. ہن سوال اے کہ آپ نو پتہ کیویں چلیا او زنانی فلانی جی ستی پئی ہیں تے نابینے اس واسطے کہ گستاخ رسول کو بدبو آ جاندی. آپ اس بدبو ول چلے پئے ادھر بدبو آ رہی. فجسہ آپ ہاتھ ماردے ویکھیا تے بچہ نال ستے سی. فنحاہ منہ انہا. آپ نے وہ بچہ چک کے پراں کر دیتا. فرمایا ساڈے آقا نے سانو یہ تعلیم تو نہیں نہ دیتی بے گناہ بم دھماکے کرنے. اس نو بھی جہاد سمجھنا ہے. بازار بم پھٹا دینے شرم نہیں آتی. اے جہاد ہے. جہاد تے امریکی ٹینکا تھلے وڑو نیٹو دیاں گڈیاں تھلے وڑو انہاں نو مارو ذلیلاں نو. وہ جڑے ایتھے آئے کھڑے سور افغانستان ہے مڑ کے مسیتاں بم مارن کی مطلب ہے. اے صحابی نے نابینا فنحاہ عنہا. آپ نے بچہ اوپرا کر دیتا. تسی ذرا چونکہ دلیر لوگوں دی مسجد چ نا تے دلیرا ہوں گفتگو سننی پریشان نہیں ہونا. اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مار. گل میں کر رہا ہوں ٹنگا تھوڑی کمی ہے اے تو نہیں نا گل ٹھیک. حوصلے نال سنو تو صحیح نہیں یار. سبحان اللہ. ثم وضع سیفہ علی صدرہ حتی انفضہ من زارہ. آپ نے سینے اتنے رکھی تلوار انہوں تو دبایا تے کنڈ والا نکل گئی. ٹھنڈی ٹھار ہو گئی. اتو آرام نال آپ نکلے. ثم خرج حتی صلی صبح مع النبی صلی اللہ. سویرے آ کے آویں نہیں شور مچاندے نعرے اتو چپ کر کے آ گئے کہنے ویکھی حضور کی کرنے نہ. ماورائے عدالت جو ہے محمد بن مسلمہ نے نعرہ تاں لایا سی بھی حضور نے بھیجے سی. انہاں نے تو بھیجے نہیں. یہ چپ کر کے آئے وضو شضو کیتا حضور پیچھے نماز پڑھی. میں کہا اگلی گل بھابی ہے سارے حدیثاں بیان کرنے بھابی دیوبندی لیکن اگلے الفاظ نہیں بیان کرتے اس واسطے کہ یہ بیان کرن تے نہ دا عقیدہ مک جاندا ہے. اور کوئی غیب تجھ سے نہاؤ بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت کہنے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے کیڑی شے سی جی تہاڈے کو چھپا کے رکھنی سی تو اپنا آپ ہی نہیں چھپایا. اور کیڑا غیب سی. توجہ. فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی عمیر. جدوں حضور علیہ السلام نے سلام پھیریا نا تے نظر الی عمیر. حضور دی نگاہ ادھر اٹھی. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ. سنا ہے بھابی کہڑے غیب دیاں گلاں کرنا. فقال اقتلت بنت مروان. حضور نے فرمایا زنانیاں مار آئے ہو کیسے. آپ نے عرض کی تھی قال نعم بابی انت یا رسول اللہ. انداز تکلم صحابت ہے. حضور میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان ہون انہاں دی اے جی گل ہوئی تو انہاں نو ہی نہیں چھڑنا. میں مار آیا انہاں تے مار آیا جے اندا کوئی ادھر گڑبڑ ہوئی تے انہاں نو ہی نہیں چھڑنا. میں ہاں میرے ماں باپ بھی تہاڈے تے قربان ہون. ہن اگلی گل جڑی نا بڑی حضرت عمیر چونکہ نابینا سن انہاں محسوس کی تھی. نبی علیہ السلام نے ایک گفتگو کرن تو بعد حضور نے خاموشی اختیار فرمائی. نہ حضور نے انہوں نے کوئی شاباش دیتی تے نہ انہوں نے کوئی زجر و توبیح فرمائی. تو وخشی عمیر ان یکون افتات علی صاحبزادہ صاحب نے تاریخی جملہ کیا. انہوں نے کہا اسی آیا مور جنگل نچا کنوں پتہ ہے. اسی اڈالا جیل دے باہر پتہ تو چلے بھائی جنے آئے سن یار. اے ویکھو جی انہیں کتنا تشدد اختیار کیتا ہے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال لا تقل الاعمى وانه البصير. فرمایا عمر انہوں نابینا نہ کہے اس تو بڑا کھڑا کیڑا ہو سکتا ہے. میں انہوں نابینا نہیں کہا. لو جی میری گفتگو آخری مراحل فلما رجع عمیر من عند النبی صلی اللہ من عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجد بیتا فی جماعت یدفنونا. عمیر بن ندی اور دلیل ہو گئے. بھائی حضور نے یہ نام دے دیتا. فرمایا ویکھو بھائی یہ تو بڑا. وہ پھر چلے گئے اس محلے جس زنانی جس محلے دفن کر رہے سن وہ پھر چلے گئے. فاقبلوا الیہ حین راؤہ مقبلا من المدینہ. جدوں نہ تے
ممتاز حسین قادری جیڑی گل کو سار مارکیٹ دے باہر صحافیاں نال کیتی وہی گل انہیں اڈیالہ جیل بھی کیتی. آپ نے فرمایا ہاں نام میں ماریا اور میں ماریا. وہ پھر ظاہر ہے انہوں نے آپ ویخ تو نہیں سن سکتے لیکن کسی دی زنانی مری ہوئے دفن کر رہے ہون اس ویلے بندہ پہنچ جائے تو انہوں نے جذبات کی ہو جانے. آپ نے فرمایا فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرونی، فرمایا سارے کٹھے ہو کے میرا جو کچھ کرنا نے کر لو، ویخ دے کی پہ ہو کر لو جو کچھ کرنا نے. تے حضرت عمیر بن عدی نے آخری گل کی فرمائی فوالذی نفسی بیدی لو کنتم باجمعکم ما قالت لضربتکم بسیفی ھذا حتی اموت او اقتلکم. آپ نے فرمایا سنو پڑھتا جا شرماتا جا. کیا انہوں نے بھائی تسی چاہتے ہو ملک چگ لگے، یہ تو چاہتے ہیں وہابی سازشیاں، یہ 150 سال کی پیداوار بابا جی تو اس دن حضرت فرما رہے 968 سال ہو گئے. اسی انہاں سنڈیاں دی منی جڑے 150 سال کی پیداوار ہیں یا 968 سال بابے دی گل منی کی خیال ہے جناب؟ اور اسی داڑھی منڈی اقبال دی منی ہے یا انہاں سنڈیاں دی منی ہے؟ اقبال تو دس کہنا سید حجویر مخدوم امم مرکت او پیر سنجر راہ حرم. یہ آلہ حضرت کہندے تے فتوی لگ جانا سی. اقبال کتنے جا کے بولیا کہندا بھائی داتا صاحب دی قبر خواجہ سلطان الہند واسطے اسی طرح ہے جس طرح مسلمانوں واسطے حرم ہے. تو قبر نو شرک کہندا بے شرما. سلطان الہند جدو دریائے سندھ تو گزرے تے آپ نے مخاطب کر کے دریائے سندھ نو فرمایا کوئی جنم ہی گزریا تیرے تو. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھیے گا دریائے سندھ تو جدو آپ گزرے سلطان الہند لاہور آ رہے سن فرمایا کوئی جنم ہی گزریا تیرے تو. نطق آبو نطق خاکو نطق گل از حواس محسوس اہل دل فلسفی گو منکر حناناس از ہوا سے اولیاء بے گاناس. مولانا روم فرماندے جڑے ہون نا اولیاء تے انہاں نال پانی بھی گل کردا مٹی بھی گل کردی. ہن تسی اپنے تے قیاس نہ کرنا بھی ساڈے نال دریائے چناب نے کدی نہیں گل کیتی. ہاں جی کارے پاکاں راہ کیا اسد خود مگیر گرچ باشد در نوشتن شعر و شیر. توجہ مفتی صاحب فرماندے دریائے سندھ بول اٹھیا کہنے لگا جی 2.5 جنے گزرے. انہوں نے کہا کیڑے کیڑے؟ انہوں نے کہا ایک داتا علی اجویری گزریا. انہوں نے کہا دوسرے؟ انہوں نے کہا محبوب سبحانی گزرے. انہوں نے کہا ادھے؟ انہوں نے کہا تسی گزر کے جا رہے ہو. انہوں نے کہا مکمل کدو ہو سان جانے 40 جن داتا صاحب دے پیراں وچ بیٹھ سو جانے جو. اور تیری گل منیے سنڈیا کہ سلطان الہند دی منیے یا دریائے سندھ دی منیے؟ تو دریائے سندھ نال بھی بھڑا نکلیا. لہذا تسی چھڈو پرے انہاں نوں والا اپنے بزرگاں دیاں گلاں کیتے رہے گا یوں ہی. اعلی حضرت بریلوی فتاوی رضویہ وچ لکھیا نا انہاں دے بارے دلائل الخیرات شریف دے بارے ایک بندے نے سوال کیتا بھائی حضرت دے وہ جڑے نقشے بنے ہوئے نے وہابی کہندے نے بعد پیداوار ہے فلانے قبر ہے انور دے تے باقی صحابہ دے حضرت صدیق اکبر دے اودے اوتے اعلی حضرت نے شعر لکھا. ایک فرمایا کہ ماہ نور فشان و سگ آؤ آؤ کنت. اعلی حضرت بریلوی فرماندے چن چڑھیا ہوئے تے اوتے نور برسا رہے ہونا تے کتا آؤ آؤ لگے ہو. ہر کسے با خلقت خود را امید جنت. فرمایا جویں کسی دی پیدائش ہوئے نا انہیں گل وہی جی کرنی ہو. رہے گا یوں ہی ان کا اینج نہیں جاری رہے گا. یار اچھی نعرہ یہ تو